بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ وہ اللہ جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو ہدایت دینے والا اور سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنا سکھایا۔ آج ہم سورہ البقرہ کی ایک نہایت ہی اہم دو بلکہ آیت نمبر 120 اور آیت نمبر 121 پر غور کریں گے، جو ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سے آگاہ کرتی ہے۔ وہ حقیقت کہ دنیا میں کچھ لوگ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے راستے پر نہ چل پڑو۔ اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی پہچان، اپنے دین اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے، کیونکہ اصل کامیابی صرف اللہ کی رضا میں ہے، نہ کہ لوگوں کی خوشی میں۔ آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں، اور آیت نمبر 120 کو اور 121 کو کا ترجمہ پہلے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور آپ کے پاس جو علم آ گیا اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کو اللہ سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارے پیارے حبیب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہود، اللہ ان سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہود اور نصارہ ہیں یہ آپ سے کسی بھی حال میں خوش نہیں ہوں گے، لہٰذا ان کی رضامندی اور تائید حاصل کرنے کا خیال ترک کر دیں اور اللہ کی رضا کے طلبگار بن جائیں، اور انہیں اس حق کے قبول کرنے کی دعوت دیتے رہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مابعوث فرمایا ہے۔ ہم نے پچھلی جب آیت پڑھی تھی تو اس آیت میں یہی تھا کہ جب میں نے اس کی جو تفسیر ہم نے پڑھی تھی اس میں یہی بتایا تھا کہ دیکھیں ہمارے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ رحمت للعالمین تھے، وہ تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو ان کو احساس ہوتا تھا کہ ہر ایک شخص اللہ پر ایمان لے آئے، ان کی بات مانے اور سیدھے راستے پہ آ جائے، اور وہ آگ سے بچ جائے، اس آگ سے بچ جائے جو کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کے لیے، کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو آپ چاہتے تھے ان کو بچانا، لیکن ظاہری بات ہے کہ سب لوگوں نے تو آپ کی بات نہیں مانی تھی، تو وہ آپ پریشان ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوصلہ دیا، آپ کو تسلی دینے کے لیے آیات نازل فرمائی کہ یہ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے، آپ جتنی بھی، اور اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دیتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ آپ کا کام صرف حق پہنچانا ہے، آپ نے پہنچانا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کام کرتے رہیں، باقی اگر یہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو اس کے بارے میں آپ سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی کہ ان کو کیوں دوزخ میں ڈالا گیا، وہ ان کے اپنے اعمال ہیں، آپ نے صرف ان کو سیدھا رستہ دکھا دینا ہے۔ اور یہیں پہ اسی چیز کو آگے کنٹینیو کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودو اور جو عیسائی ہیں آپ سے کسی حالت میں خوش نہیں ہوں گے، وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں، اور یقیناً یہ بات ناممکن ہے کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں کیونکہ وہ باطل ہیں۔ ان کے مقابلے میں آپ جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں، بلکہ ان کو یہ جواب بھی ان کے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ اگر وہ آپ سے بحث کرتے ہیں تو آپ اس طرح سے جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے وہی حقیقی ہدایت ہے جو اس نے مجھے عطا فرما رکھی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ کفار بحیثیت مجموعی مسلمانوں سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اگرچہ ظاہری طور پر کبھی حالات مختلف ہو جائیں، افسوس کہ ہزاروں تجربات کے بعد بھی مسلمان سبق نہیں سیکھ رہے ہیں۔ یہ آج کے ہمارے دور کی بات ہے، اگر ہم اس پہ اس کو اپلائی کریں تو یہی اس کا مطلب بنتا ہے کہ ہم جو
یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہم سے راضی ہو جائیں. یہ کفار جو ہیں مسلمانوں سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ ان کے دین میں شامل نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر تم نے پیروی کی. یہ خطاب جو ہے امت محمدیہ کو ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس حق اور ہدایت لائے، تو تم ہرگز کفار کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا. یعنی وہ آپ کے پاس ایک مکمل دین لے آئے ہیں، واضح ہدایات لے کر آ گئے ہیں. جہاں پہ بار بار پیچھے بھی ذکر ہوتا ہے آیت آیات بینہ، یعنی کہ واضح روشن ہدایات لے کر آ گئے ہیں. تو اب تم ہرگز کفار کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہیں ہوگا. یعنی کہ اور یہاں پہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، یعنی اے محمد آپ فرما دیجئے اللہ کی ہدایت ہی در حقیقت ہدایت ہے، اور یہی وہ سیدھا اور صحیح اور کامل اور جامع دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ حقیقت بحث و مباحثے کا ایک انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کو سکھایا ہے تاکہ اہل ضلالت کے مقابلے کے لیے اسے اختیار کریں. یعنی جب بھی، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جب ہم کسی ایسے بحث مباحثے میں پڑ جائیں جہاں پہ ہمارے سامنے کوئی غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، تو وہاں پہ بحث کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک رستہ دکھا رہے ہیں، ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کہ آپ نے جواب کیسے دینا ہے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے. جو اصل ہدایت ہے وہی حقیقی ہدایت ہے، اور زیادہ بحث و مباحثے میں نہیں پڑنا. اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی پہنچی ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتے ہوئے غالب رہے گی. ان کی مخالفت کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے. ٹھیک ہے. اور یہی حدیث جو ہے بالفاظ دیگر صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. اور اس طرح سے، اور اگر آپ اپنے پاس علم آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشوں پر چلیں گے تو آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا. اس میں امت کے لیے ایک بہت ہی شدید وعید ہے کہ قرآن و سنت کے علم کے بعد اس نے ہرگز ہرگز یہود و نصارہ کے طریقوں کی پیروی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ یہ خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن در حقیقت یہ حکم آپ کی ساری امت کے لیے، یہ حکم ساری امت کے لیے ہے کہ اب آپ کے پاس ایک مکمل ہدایت آ چکی ہے. تو جب مکمل ہدایت آ چکی ہے تو اب آپ کسی اور کی پیروی نہیں کریں گے، اور اگر آپ ایسے کریں گے تو پھر آپ کے اوپر عذاب آئے گا. اور اس کے ساتھ ہی اب اگلی آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہی ہے خسارہ پانے والا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے، اور ان کی تعداد 40 تھی. 32 اہل حبشہ تھے اور 8 شامی راہب تھے، اور ان میں بحیرہ راہب بھی تھا. آپ کو یاد ہے کہ وہی تھے جنہوں نے شام میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر شام میں گئے تھے تجارت کے غرض سے، تو انہوں نے یہی ایک راہب تھا، شامی راہب تھا، انہوں نے پہچانا تھا اور کہا تھا حضرت ابو طالب کو کہ یہ وہی محمد ہے، یہ وہی آخری نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے. تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں تورات شریف پر ایمان لانے والے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور بغیر تحریف و تبدیل کیے پڑھتے ہیں، اور اس کے معنی کو سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں، اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت دے کر آپ پر ایمان لاتے ہیں. اور جو حضور اکرم پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوتے ہیں وہ تورات پر ایمان نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے، اور یہاں پہ قرآن مجید کے حقوق کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے جو کتاب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے ہمارے اوپر کچھ حق ہے. ٹھیک ہے. اور کتاب اللہ کے بہت سارے حقوق ہے. قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس سے محبت کی جائے. ٹھیک ہے. اور پھر ہے کہ اس سے محبت کی جائے. اس پہلا حق ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، عزت کی جائے. پھر اگلا اس کا کیا حق ہے کہ اس سے محبت کی جائے.
تیسرا حق، اس کی تلاوت کی جائے۔ چوتھا حق، اسے سمجھا جائے۔ اور پانچواں حق، اس پر ایمان رکھا جائے۔ اور پھر چھٹا حق کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اور ساتواں حق، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ دیکھیے میں ہمیشہ آپ سے ایک بات کہتی ہوں کہ یہ قرآن پاک، اس کی ہم اگر ہم ایک بھی آیت پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو یہ لازم ہو جاتا ہے آپ کے اوپر، میرے اوپر، ہم سب کے اوپر، کہ ہم نے اس کو آگے تک پہنچانا ہے، کیونکہ یہ اس قرآن کا حق ہے ہم پر، اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو آپ نے اگر اس کو شروع نہیں کیا پڑھنا تو آ جائیں، اس رستے پہ آ جائیں، اس سے زیادہ خوبصورت اور میٹھا راستہ کوئی نہیں ہے۔ اس قرآن کو کھولیں، آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی۔ سب سے پہلے اس کی عزت کریں، اس سے محبت کریں، اس کی تلاوت کریں، پھر اس کو سمجھیں۔ اس کا سب سے بڑا حق ہے کہ اس کو ہم نے سمجھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اور اگر ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے تو ہم کیسے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ ہم نے اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہ 7 حق ہیں قرآن پاک کے جو ہم نے ہمارے اوپر ہے۔ اور ترغیب کے لیے یہاں ہم تلاوت قرآن کے چند ظاہری اور باطنی آداب کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ مسلمان جو ہیں قرآن عظیم کی اس طرح تلاوت کریں جیسے کہ تلاوت کا حق ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بھی بتاؤں گی، 6 ظاہری چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے اس کی تلاوت کرتے ہوئے، اور ہم نے ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، کیونکہ یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ حق ہے اس کتاب کا ہم پر۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، مؤدب ہو کر، عجز و انکساری کے ساتھ بیٹھیں۔ ٹھیک ہے؟ عاجزی کے ساتھ بیٹھیں، اکڑ کر نہیں، عاجزی سے بیٹھیں۔ آہستہ پڑھیں اور اس کے معنی میں غور و فکر کریں۔ تلاوت قرآن میں جلد بازی سے کام نہ لیں۔ دوران تلاوت اگر آپ کو رونا آ جائے، اور اگر پہلی تو بات ہے کہ دوران تلاوت آپ کو رونا بھی چاہیے، اور اگر رونا آئے، نہ بھی آئے، تو رونے جیسی شکل بنا لیں، لیکن آپ نے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ اس کے معنی کو پڑھیں، اس کے معنی کو پڑھ کے پھر آپ اس آیت کو پڑھیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو رونا نہ آئے، آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ جب آیات رحمت نازل ہوتی ہیں، جب آیات رحمت آتی ہیں، تو آپ کا دل نرمی سے اور محبت سے بھر جاتا ہے اپنے رب کے لیے، اور آپ کو رونا آتا ہے۔ اور جب آیات عذاب آتی ہیں تو خوف سے اللہ کے انسان کا دل بھر جاتا ہے، اور رونا خود بخود آتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ نے اس کی معنی کو پڑھ کے پھر تلاوت کرنی ہے۔ اور پھر بھی اگر آپ کو رونا نہیں آتا، کئی دفعہ ہمارے دل بہت سخت ہو جاتے ہیں، تو دلوں کی نرمی کے لیے آہستہ آہستہ اس کو پڑھیں، آپ کا دل نرم ہو جائے گا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیں۔ ہر آیت کی تلاوت کا حق بجا لائیں، ہر آیت کو آرام سے پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کا حق پورا کرنا ہے۔ پھر ہے کہ اگر قرأت سے ریاکاری کا اندیشہ ہو یا کسی نماز میں خلل پڑتا ہو تو آہستہ آہستہ تلاوت کریں۔ پھر ہوئے کہ جہاں تک ممکن ہو قرآن پاک کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھیں۔ یہ تو ظاہری آداب ہو گئے ہیں، قرآن پاک کے جو ظاہری آداب ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں۔ اب ہے تلاوت قرآن کے باطنی آداب بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت درجہ ذیل 6 باطنی چیزوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ قرآن مجید کی عظمت دل میں بٹھا لیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب آپ نے یہ کتاب کھولنی ہے کہ یہ کتنی عظیم کتاب ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی کتاب عظمت کے لیول پہ نہیں ہے جو یہ عظیم کتاب ہے۔ تو پہلے تو اس کی عظمت آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بٹھائیں، اور خیال کریں کہ یہ کسی عظیم ذات کا کلام ہے، اور میں کسی بھاری کام کے لیے بیٹھا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ آپ کے دل اور دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ کسی بہت عظیم ذات کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ سب جذبات آپ کے دل میں ہونے چاہیے۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت کے وقت دل کو حاضر رکھیں، ادھر ادھر خیال نہ کریں، برے خیالات سے دل کو آلودہ نہ کریں، اور جو بے خیالی میں پڑ چکا اسے از سر نو توجہ سے پڑھیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ ہوتے کہ جب بھی آپ قرآن دیکھیں، ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا
کہ آپ کو نماز پڑھنے کے دوران وہ والے خیالات بھی آتے ہیں، گزر رہے ہوتے ہیں جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے۔ آپ کو بہت پرانی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، یا آپ کو یاد آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے۔ سیم از دا کیس ود قرآن پاک۔ جب ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو ہمارے دھیان، ہم پڑھ کچھ ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، کیونکہ شیطان بھی فلی ایکٹیو ہو جاتا ہے جب ہم اس طرف آتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اگر کچھ بے خیالی میں پڑھ لیا ہے تو اس کو دوبارہ توجہ سے پڑھنا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ پھر نمبر 4 کیا ہے کہ ہر حکم کے معنی میں غور و فکر کرے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو اسے بار بار پڑھے، اور اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو تو اسے پھر پڑھے، اور یہ دوبارہ پڑھنا زیادہ تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ آپ کے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ میں نے جلدی 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 اس کو ختم کرنا ہے، سورت قرآن کو، پارے کو۔ آپ کو اگر دوبارہ مزہ آیا پڑھنے کا، آپ اس کو دوبارہ پڑھیں۔ دوبارہ پڑھنا زیادہ تلاوت کرنے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 5 کہ جس طرح سے آیات کا مضمون تبدیل ہوتا رہے، اسی طرح مضمون کے مطابق دل کی کیفیت بھی بدلتی رہے اور قرآن کے رنگ میں رنگتی جائے۔ یعنی اگر آیات رحمت آ رہی ہیں تو خوش ہو جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں آپ۔ اور اسی طرح اگر آیات عذاب آ رہی ہیں تو آپ کا دل کی کیفیت بھی ویسے ہی بدلتی جائے، ٹھیک ہے؟ اللہ سے خوف محسوس کریں، معافی مانگیں اپنے بھی گناہوں کی، اور رحمت کا سوال کریں۔ اور نمبر 6 قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کریں گویا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سن رہا ہے، اور خیال کرے کہ ابھی ذات کی جانب سے سن رہا ہوں، الحمدللہ۔ یعنی آپ جب اس کی تلاوت کریں تو آپ اپنے دماغ میں یہ بات رکھیں کہ آپ سن رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، الحمدللہ۔ کتنے خوبصورت جذبات ہوں گے اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں، اور یہ ہو جائیں گے اگر آپ اس کو پڑھیں، اس کو پڑھنا تو شروع کریں۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی بتاؤں گی کہ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ یہاں پہ جن لوگوں کا ذکر ہے نا کہ جو حق تلاوت ادا کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جب تلاوت کرتے ہوئے کسی آیت رحمت کے پاس سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، اور جب کسی آیت عذاب کے پاس سے گزرتے ہیں تو عذاب الہی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تلاوت کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جب آپ کسی آیت رحمت کے پاس سے گزرتے تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے، اور جب آیات عذاب کی تلاوت فرماتے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے ہم نے بھی اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کا حق ادا کرنے کی ہم نے پوری پوری کوشش کرنی ہے۔ اس کو ٹھیک جتنے میں نے اوپر اس کے حق بتائے آپ کو، ہم نے کوشش کرنی ہے ان پر عمل کیا جائے۔ اور یہاں پہ ایک اور یہاں پہ بنی اسرائیل کی بھی ایک آیت میں کوٹ کروں گی، آیت نمبر 107 اور 108، کہ اے نبی کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بلا شبہ جن لوگوں کو اس سے پہلے کتاب کا علم دیا گیا ہے، جب یہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا تھا تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارا پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ اس کا حق ہے کہ جب بھی یہ آپ پر اثر کرے گا، ضرور اثر کرے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن آپ پہ اثر نہ کرے۔ اس کی آیات آپ ایک دفعہ اس کو تجربہ کریں، آپ پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے پر اثر کر رہا ہے، اور اس کا معمول بنا لیں، ٹھیک ہے؟ اور اس سے دور نہیں ہونا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے جو ہم نے کیا سیکھا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی میں اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے، یہ چیزیں ہم نے آج سیکھنی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر ہے کہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، سمجھنا اور عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ پہلی چیز کہ قرآن کو ہم نے صرف زبان سے پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی کو سمجھنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے ہی اصل کامیابی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا حق کے ساتھ تلاوت کا کیا مطلب ہے کہ دل سے پڑھنا ہے، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے، احکام پر عمل کرنا ہے، اور جو منع کی گئی چیزوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن سے سچا تعلق کامیابی کی علامت ہے، بالکل حقیقت ہے۔ آپ کامیاب ہو جائیں گے زندگی میں، آپ کی دنیا اور آخرت بدل جائے گی اگر آپ نے قرآن سے اپنا تعلق سچا بنا لیا۔ یہ بات جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں، یہ بالکل اپنے دل سے کہہ رہی ہوں، اور اس میں کوئی بناوٹ، کچھ
دکھاوا نہیں ہے۔ میرا رب جانتا ہے کہ میں یہ جو بات آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ قرآن سے سچا تعلق بنائیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، یہ دنیا اور آخرت آپ کی سنور جائے گی۔ آپ اس قرآن کو پڑھنا شروع کریں، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا شروع کر دیں۔ آپ یقین جانیے جو دنیا کے معاملات ہیں ابھی بھی اللہ نے سنبھالے ہوئے ہیں، آپ کو اور سنبھال دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان کرتا جائے گا۔ آپ صرف اللہ کا پیغام، اللہ کا کام کریں، اللہ آپ کے کام کرتا جائے گا۔ اور جو لوگ قرآن کو نظر انداز کرتے ہیں، یہ صرف رسم کے طور پر پڑھتے ہیں، وہ نقصان میں ہیں۔ قرآن انسان کے دل کو سکون دیتا ہے، ایمان کو تازہ کرتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ روزانہ تھوڑا سا قرآن مجید پڑھیں اور ایک آیت کو نا اپنی زندگی میں ضرور اپنانے کی کوشش کریں، اور میرے چینل کو ضرور فالو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا اس کو ہم نے اپنی لائف پہ اپلائی کرنا ہے۔ اصل تو چیز یہی ہے، ہم نے پڑھنا نہیں ہے، ہم نے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو قرآن پاک کا حق ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو ہم نہ نیکی کر سکتے ہیں اور نہ گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا کو کبھی رد مت کیجیے، دعا مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔